کہ اگر کہیں سے محبوب علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ ہو جائے تو ایز اے مسلمان ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ تو سامعین محترم یہ نکتہ بھی بڑا سمجھنے والا ہے کہ ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں ہر کسی کا کردار اس کی اپنی ذاتی کیپیسٹی میں ہوگا، اس کی ذاتی حیثیت میں ہوگا۔ ایک کردار ہے کسی بھی مسلم ملک کے سربراہ کا کردار، کسی بھی مسلم اسٹیٹ یا ملک کے سربراہ کا کردار، دوسرا ہے کسی بھی تنظیم یا تحریک کے سربراہ کا کردار، اور تیسرا ہے کہ ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے نجی سطح پر، انفرادی سطح پر ہر ایک مسلمان کا کردار، ہر کسی کا کردار اس کی اپنی ذاتی حیثیت میں ہے۔ سب سے پہلا کردار ایسے وقت میں مسلم ملک کے سربراہ کا ہوتا ہے، سب سے اونچا بولیں، پہلا کردار مسلم اسٹیٹ کے سربراہ کا ہے کہ اگر کسی ملک سے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر ناموس رسالت مآب پہ حملہ ہو جائے تو مسلم اسٹیٹ کے سربراہ کا یہ سب سے پہلا کردار ہے کہ اس ملک کے سفیر کو بلا کے سرزنش کی جائے، اس سے پوچھا جائے، اور اگر اس قدم سے یہ عمل نہیں رکتا تو پھر اگلا مرحلہ ہے اس ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑے جائیں۔ اگر کام یہاں پر بھی نہیں رکتا تو پھر معاشی و اقتصادی تعلقات بھی توڑے جائیں۔ اگر یہ بدبختی پھر بھی نہیں تھمتی تو پھر یہ مسلم اسٹیٹ کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ بے شک اس ملک کے خلاف جہاد کا اعلان کر دے۔ لیکن یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اسٹیٹ کی۔ اور اگر اسٹیٹ اپنا کردار ادا کرے تو پھر نیچے کسی تنظیم کو، تحریک کو یا کسی عام انسان کو پھر اٹھنے کی حاجت نہیں رہتی۔ جب اسٹیٹ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی تو پھر نیچے سے ہر مسلمان اٹھتا ہے۔ تو سامعین، پہلی ذمہ داری کسی بھی ملک کے سربراہ کی، پھر دوسری ذمہ داری کسی بھی تنظیم یا تحریک کے سربراہ اور لیڈر کی ہے۔ تو سامعین، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی حملہ ہوا، ہر مسلمان نے اور ہر تنظیم نے اور ہر مکتبہ فکر نے اپنی اپنی حیثیت میں اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ جس نے جو بھی کردار ادا کیا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن چونکہ میرا تعلق تحریک منہاج القرآن کے ساتھ ہے، میرا تعلق وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کے ساتھ ہے، تو میں صرف اپنی یا اپنے قائد کی بات کرتا ہوں کہ ہم نے تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کیا ہے۔ تو یہ جان لیں، تحریک منہاج القرآن کو کم و بیش 40 سال ہو گئے وجود میں آئے۔ ان 40 سالوں میں جب بھی ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ معاذ اللہ حملہ ہوا ہے، ایک مضبوط اور متاثر کن کردار تحریک منہاج القرآن کا رہا ہے۔ میں چونکہ وقت کم ہے، یہ الگ خود ایک موضوع ہے کہ حضور شیخ الاسلام کا اور تحریک منہاج القرآن کا ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں کیا کردار ہے، یہ الگ ایک موضوع ہے، کئی گھنٹے
اس پہ لگتے ہیں، لیکن میں صرف اشارے دیتا ہوں۔ سامعین، 80s کے دور میں جب یہ قانون زیر بحث تھا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اونچا بولیں گے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، جب وفاقی شرعی عدالت میں یہ قانون زیر بحث تھا تو آپ بزرگ لوگ جانتے ہوں گے اس وقت عدالت کے اندر ناموس رسالت مآب پر وہ دلائل دینے والی ہستی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ آپ نے کم و بیش 3 دن مسلسل 6 گھنٹے عدالت میں کھڑے ہو کر ناموس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کے لیے دلائل دیے، اور حضور شیخ الاسلام کے دلائل کی روشنی میں یہ 295C بنا ہے۔ آج بھی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وفاقی شرعی عدالت کا یہ قانون جب بنا تھا وہاں سے وہ پیج نکال کے دیکھیں، لائر کا نام سگنیچر ڈاکٹر طاہر القادری کے ہوں گے۔ پھر سامعین محترم 88 میں شاید مرزا طاہر قادیانی بدبخت نے امت مسلمہ کو مباہلہ کا چیلنج کیا تھا۔ اس کے مباہلہ کے چیلنج کے جواب میں پوری امت مسلمہ میں اضطراب پیدا ہوا، پوری امت مسلمہ میں بے چینی پیدا ہوئی، اور مرزا طاہر قادیانی کا مباہلہ کا چیلنج قبول کرنے والی ہستی کا نام بھی ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ پھر وقت بھی متعین ہوا، جگہ بھی متعین ہوئی، اور حضور شیخ الاسلام کے خطابات کے جملے اور آپ کا یہ دعویٰ اور چیلنج اخبارات کی شاہ سرخیاں بنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس رات وہ بدبخت آ گیا تو آذان فجر سے پہلے رب کی طرف سے اس پہ عذاب اترے گا، وہ واصل جہنم ہوگا۔ اور اس سے آگے آپ فرماتے اگر آذان فجر تک وہ بدبخت واصل جہنم نہ ہو سکا تو نماز فجر کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری کا خون تم پہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن سامعین محترم، پھر وہ رات آ گئی، مینار پاکستان کا مقام فائنل ہوا تھا، لاکھوں عشاقان مصطفیٰ پوری دنیا سے مینار پاکستان کی سرزمین پہ پہنچے، اور صرف عام مسلمان نہیں تھے، تمام مکاتب فکر کے جید علماء بھی تھے۔ اس سٹیج پر بغداد شریف سے حضور غوث الاعظم کے شہزادے حضرت سیدنا طاہر علاء الدین القادری البغدادی بھی موجود تھے۔ اسی سٹیج پر جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے۔ اسی سٹیج پر مجاہد ملت محدث اعظم مولانا عبدالستار خان نیازی بھی موجود تھے۔ یہ سب مشائخ بھی تھے، لیکن مباہلہ کا چیلنج اجتماعی طور پر قبول کرنے والی ہستی کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری تھا۔ اور وہ رات کے خطابات بھی ریکارڈڈ ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ اس سٹیج پہ بار بار یہ فرما رہے تھے کہ امت مسلمہ کے جوانوں، اس ہستی کی قدر کرو، اللہ نے اس صدی میں ہمیں ڈاکٹر طاہر القادری اپنی نعمت عطا کی ہے۔ آج بھی ریکارڈڈ الفاظ موجود ہے، دیکھ سنیں گے۔ پھر سامعین چونکہ وقت کم ہے، اس سے آگے وہاں سے لے کے آج تک دیکھتے چلے جائیں۔ جب سود کے پجاریوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ علماء، ان کا لفظ تو کوئی اور تھا، ہم وہ بول نہیں سکتے، انہوں نے کہا کہ یہ علماء
بس شور مچاتے ہیں، ان کے پاس کوئی سود کا متبادل نظام نہیں ہے۔ پھر انہوں نے چیلنج کر دیا علماء کو کہ اگر متبادل نظام ہے تو لاؤ، نہیں تو ہم قومی سطح پر سود کے نظام کا اعلان کرنے والے ہیں۔ وہ وقت بھی 90s میں آپ لوگوں نے کہیں دیکھا ہوگا، جب اسمبلی کے فلور پر یہ باتیں ہوئی تو ان کا چیلنج قبول کرنے والی ہستی کا نام بھی مجدد وقت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری تھا۔ آپ نے ان کے جملے سن کے جواباً اعلان کیا کہ تم سارے سودی نظام پہ پلنے والے اکٹھے ہو جاؤ اور پوری دنیا سے اپنے آقاؤں کو بلا لو، پاکستان ٹیلی ویژن پہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، میں بھی بیٹھتا ہوں، تم سارے کے سارے سودی معاشی نظام پہ پلنے والے اکٹھے ہو جاؤ، تم سب مل کر سودی نظام کے حوالے سے اور بلا سود بینکاری کے حوالے سے، بلا سود بینکاری پر تم سوال کرتے جاؤ، تم سب کا جواب ایک ڈاکٹر طاہر القادری دیتا جائے گا۔ وہ وقت بھی اس قوم نے دیکھا ہے۔ پھر جب رجم کی سزا کے حوالے سے شور مچا تب بھی سامنے ڈاکٹر طاہر القادری تھے، اور شامل وہاں سے لے کے آج تک، اب آخری حصے کے چند جملے دیتا ہوں، آج تک ان موجودہ 18-20 سالوں میں بھی جب ڈنمارک سے، فرانس سے، ہالینڈ سے یا دیگر ممالک سے، انڈیا سے یہ بدبختی ہوئی ہے، تب بھی پری پلان ورکن کرنے والی تنظیم منہاج القرآن سامنے آئے گی۔ حضور شیخ الاسلام نے UN سے لے کر تمام ممالک کے سربراہوں کو خطوط لکھے کہ ایک طرف دہشت گردی کے مٹانے کی بات کرتے ہو، ایک طرف پوری دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہو، اور دوسری طرف ہمارے محبوب کی ناموس پہ حملہ کرتے ہو، جان لو محبوب تاجدار کائنات کی ناموس پہ حملہ کرنا یہ کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ اور یہ پاکستان میں بیٹھ کر نہیں کہا، ان کے گھر جا کے کہا۔ جب ہالینڈ میں یہ بدبختی ہوئی تو حضور شیخ الاسلام نے ٹکٹ لیا، ہالینڈ چلے گئے، اور ہالینڈ کے اندر جو آپ نے کانفرنسز کی، جو خطابات کیے اور جو ان کو سامنے منہ توڑ جواب دیے، وہ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو سامعین، میں نے کہا کہ چونکہ میرا جس سے تعلق ہے اپنی بات میں کرتا ہوں، باقی ہر کسی نے اپنا اپنا کردار اچھا ادا کیا ہے، اللہ سب کا قبول کرے۔ اب آخری حصہ ہے کہ ہمارا انفرادی کردار کیا ہونا چاہیے، ایز اے مسلمان ہمارا ذاتی انفرادی حیثیت میں کردار کیا ہونا چاہیے۔ تو سامعین، ہم سب کا پہلا کردار تو یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پر پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں، پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ وہ ہم کروا رہے ہیں، کرواتے ہیں، کرواتے رہیں گے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے ذاتی حیثیت میں ہم سب کا ایک اگلا کردار بھی ہے۔ وہ کردار یہ ہے کہ جس ملک نے آقا علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ کیا ہے، ہم سب ان تمام ممالک کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں، ان کی مصنوعات نہ خریدی جائیں۔ اس دور میں جنگ معاشی جنگ بن چکی ہے، اقتصادی جنگ بن چکی ہے۔ تو سامعین محترم، اگر ہم ان کی کوئی چیز خریدتے ہیں تو فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ انہی کو ہوتا ہے۔ تو ہم کم از کم یہ کام تو کر سکتے ہیں نا، ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کفار کی بنی ہوئی کوئی شے استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اب میں تصویر کا دوسرا رخ بھی عرض کرتا ہوں۔ ایک طرف تو یہ دعوے ہو گئے، یہ نعرے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا،
साथ हमारे घरों में इल्ला माशाअल्लाह 90% से जायद घरों में जाके देखेंगे तो उन्हीं मुमालिक की अशिया नजर आएंगी। एक शैम्पू से लेकर बच्चा पैदा होता है तो उसके पहले दूध से लेकर ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन तक हर किसी की ख्वाहिश है कि हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, मल्टीनेशनल कंपनीज की चीजें इस्तेमाल करें। सामीन मोहतरम, अगर एक तरफ ख्वाहिश और तमन्ना ये है और दूसरी तरफ नारा इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो अब थोड़ा गौर करके सोचें कि दोनों चीजों में हम खड़े कहां पर हैं। इससे अगला जो लम्हा फिक्रिया है कि कई दोस्त हैं मेरे मेडिकल स्टोर्स वाले, एहतिजाज में हमारे साथ शामिल थे, मिल के हमने हाथ खड़े करके ऐद किए थे कि उन मुमालिक की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करते हैं, लेकिन उन्हीं के मेडिकल स्टोर्स में जाके बैठ के देखा तो 50 से 70% मेडिसिन वहां की थी। मैं सिर्फ एक जहद दे रहा हूं। जब उनसे प्यार से बात की कि भाई अभी सड़क पे हमारे जुमले और थे, अंदर आए हैं तो कुछ और है, तो अभी से पहला कदम उठाते हैं, ये निकालते हैं। वो कहते अलामा साहब 10 लाख से जायद का नुकसान है। चलें, ये भी बर्दाश्त करने के लिए कायल कर लिया। इससे अगला जो जुमला उनका था उसका जवाब मेरे पास नहीं था। वो कहते अलामा साहब ये सारी चीजें फुला 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 मेडिसिन हैं, ये सारी आप उठा के ले जाएं, नहर में फेंके, दरिया में फेंके, लेकिन इसके मुतबादल खालिस चीजें मुसलमानों की ला के दें, खालिस बनी हुई असली चीजें मुसलमानों की ला के दें। यह है रोने का मुकाम, यह है डूब मरने का मुकाम। देखें पूरे के पूरे मुल्क में मुसलमान बसते हैं, घरों से लेकर मंडियों तक कौन है? मुसलमान बैठे हैं। एक स्कूल के टीचर से लेकर ऊपर के ओहदों तक सारे के सारे मुसलमान बैठे हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि 99% रोज ये सोचते हैं कि हराम कहां से आएगा, इल्ला माशाअल्लाह। अगर किसी से दस्तखत करवाने हैं तो वो रिश्वत मांगता है, अगर किसी जवान को नौकरी चाहिए तो वो रिश्वत मांगता है, अगर बाजार से दवाई खरीदने जाएं तो वो मुसलमानों की असल मिलती नहीं है, दूध खालिस यहां नहीं मिलता, पानी खालिस जहां नहीं मिलता, खाने पीने की सारी चीजें जब यहां पे जाली हैं, 2 नंबर है, तो फिर सामीन ये सारे नारे दावे किसको दिखाने हैं? इसलिए खुदा के लिए आइए अपने किरदार को सीधा करते हैं। उन बदबख्तों को नामूसे रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की जुर्रत हमने दी है। अगर हमारे किरदार अच्छे होते, हम अमलन मजबूत होते, हमारे अंदर इत्तेहाद होता, इत्तिफाक होता, यूनिटी होती, मिल के कदम उठाते, तो किसी में जुर्रत न थी कि हमारे आका की जात पे हमला कर सकता। हम फिरकों में बटे हुए, हम लिसानियत में बटे हुए, हम खानदानों में बटे हुए, और तकसीम हो होकर
اس درجے تک نیچے جا چکے ہیں کہ ہر کوئی دوسرے کو مارنا چاہتا ہے۔ تو جب ہم خود اپنوں کو مارنے کے در پہ ہیں تو بھئی وہ مارے یا ہم خود مارے، مرنا ہی تو ہے۔ اس لیے بڑے دکھ کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر اس معاشرے کی تشکیل نو کے لیے قدم اٹھائیں، معاشرے کی تشکیل نو کے لیے قدم اٹھائیں، اپنے کردار کو ہم سنواریں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں، ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں، دوسرے انسانوں کو قبول کرنا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں، اپنے ویوز ان کو دیں، ان کے سننے کی جسارت اور ہمت پیدا کریں، تب معاشرہ بنے گا۔ نہیں تو اگر یہی ڈگر چلتی رہیں، ہم انہی راستوں پہ چلتے رہے تو پھر ڈیفالٹ قریب ہے، پھر کولیپ ہونے والا ہے، پھر کچھ نظر نہیں آئے گا، صرف اندھیرا ہی اندھیرا رہ جائے گا۔ آئیے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم اپنی زندگیاں بدلنے کا آغاز کرتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔